اے چاند جل بگر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر رات روشنی کی مسلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نور کی تنویر ہیں علی اکبر، خدا کے نور کی تنویر ہیں علی اکبر، رسول پاک کی تصویر ہیں علی اکبر۔ عظیم رشتہ ہے اکبر سے رب اکبر کا، عظیم رشتہ ہے اکبر سے رب اکبر کا، وقار نعرہ تکبیر ہیں علی اکبر۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان ہے مارکہ حق و باطل۔ اس کی ہم روزانہ ایک نشست میں مختلف موضوعات پر تجزیہ کر رہے ہیں، اور اس سے قبل ہم نے کربلا اور تسلیم و رضا کے حوالے سے ڈسکس کیا، اور جس کو بہت خوبصورت انداز میں ہمارے مہمان ریسرچ اسکالر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا اسد زیدی صاحب نے بہترین انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ آج ہمارا جو چوتھی نشست ہے اس کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے مارکہ حق و باطل میں، اور اس کا عنوان ہے کربلا اور جوان۔ تو اس سلسلے میں ہم پہلا سوال اپنے مہمان مولانا اسد زیدی صاحب سے کریں گے۔ قبلہ، سب سے پہلے تو میں السلام علیکم، اور جیسا کہ ایام اضحیٰ کی خصوصی نشریات جاری ہیں قائم ٹی وی کینیڈا پر، اور آپ مفصل اور بہترین انداز میں جوابات سوال کے دے رہے ہیں، سوالات کے، اور ہمارے علم میں اور مومنین کے علم میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ تو میں اس کا پہلا سوال آپ سے کروں گا کہ کربلا اور جوان کے موضوع میں پہلا سوال کہ کربلا قرآن کی نگاہ میں ایک جوان کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر پروگرام کی طرح ہم اس سلسلہ گفتگو کو بھی اپنے وقت کے امام زمانہ کی بارگاہ میں ایک سورسہ اور ایک ہدیت پر پیش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہر پروگرام میں ہم نے کربلا کو ایک مختلف تناظر میں اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہم کربلا اور جوان کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے وقت کے امام کے حضور ہدیہ کرتے ہوئے تجزیے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کا سوال بہت مناسب ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں نوجوان ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بیرون دنیا میں جتنے پروگرام میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید جوان کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت مبارکہ سورہ کہف، اس کی آیت نمبر 10 میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، از اول فتیۃ الی الکہف۔ کیا بات ہے! یعنی قرآن متوجہ کرتا ہے کہ جب ان جوانوں نے غار میں بنائی، سب کو یاد ہے کہ وہ جوانوں نے راہ ہدایت کے لیے غار بنائی، پھر خدا ارشاد فرما رہے فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، سبحان اللہ۔ یعنی پھر وہ جو جوان جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کرو۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اقدام میں کامیابیت۔ اور پھر کئی سال تک کار میں ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا غلبہ ڈال دیا۔ تو اب قرآن مجید میں جو یہ انداز ہے کہ خدا جو انسانیت انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے قرآن۔ کچھ جوانوں نے غار میں ایک تو پناہ لی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ خدا سے رحمت طلب، اور رحمت طلب کرنے کے بعد خدا سے کیا دعا کی؟ وہ یہ کہ تو ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما۔ گویا کہ خدا چاہتا ہے کہ ایک جوان رحمت الہی کی جانب مبذور، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے نہ صرف رحمت طلب کرے بلکہ وہ اپنے دنیا کے امور میں اللہ کی بارگاہ سے فلاح، آخرت کے لیے کامیابی اللہ کی بارگاہ سے مانگے، تاکہ اس کے اقدام میں کامیابی ہو سکے۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ ہدایت کے لیے وہ جوان نکلے تھے، ان کو خدا نے غار میں بھی پناہ دی، پھر اس کے بعد ان کو نیند کا بھی غلبہ طاری کیا، اور اس کے بعد کس طرح سے ان کی زندگیاں بھی بچی، تفاسیر میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے انبیاء معصومین علیہ السلام بھی جگہ جگہ
ایک فرزند کی تمنا کرتے ہمیں نظر آئے. حضرت ابراہیم نے دعا کی, ٹھیک ہے, کہ ایک فرزند دانا کی دعا کی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے جوان کون ہو کہ جو کہ دانا, جو کہ دانشمند. اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی بن طالب علیہ السلام نے ایک بیٹے کی تمنا کی جو کہ حضرت عباس کی شکل میں ان کو عطا ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام, دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک شخص جو کہ جوان ہے, جو کہ نوجوانی کے مناظر سے گزر رہا ہے, اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ کا تقویٰ بھی اختیار کرے, اللہ کی رحمت کی جانب متوجہ ہو, اور اللہ کی بارگاہ پہ جیسے کہ ہم نے سابقہ گفتگو میں کہا تھا کہ اپنے وجود کو سر تسلیم کریں, بہت اچھا, تو اس کو اللہ کی بارگاہ سے رحمت بھی ملے گی اور اس کی اقدام میں کامیابی بھی ملے گی. بہت خوب. تو اسی کو پھر طرح یہ بھی فرما دی کہ قوموں کی ترقی میں جوان کی کیا ہے. جی, چونکہ اقوام عالم تسلسل یہی چل رہا ہے. جی بالکل بالکل, اقوام عالم میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, اور دنیا کے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کو دیکھ لیں, جس میں تاریخ دان بھی ہیں, جن میں دنیا کی اکانومسٹ, دنیا کے ماہر معیشت بھی ہیں, وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ٹریڈ بزنس سے تعلق کرنے والے کاروباری افراد دیکھتے ہیں, ملازمت پیشہ افراد دیکھتے ہیں, طلباء ہیں, اساتذہ ہیں, سب کچھ ہیں. قوموں کی ترقی میں, قوموں کے عروج و زوال میں ہمیشہ سے نوجوانوں کو بہت کردار, جی, چاہے وہ ان کی معیشت کی ترقی, چاہے وہ ان کی سماج کی ترقی, چاہے ان کی اقتصادیات ہو, چاہے ایک بحثیت مجموعی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو. ترقی کا جو جسے سمجھتے ہیں کہ بنیادی جہاں سے ترقی ابھرنا شروع ہوتی ہے وہ جوان. اور قوموں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھی ہے تو ہمیشہ اس میں جوانوں نے مرکزی کردار. بے شک, بالکل صحیح. تو قوموں کی چاہے وہ جوانوں کی اہمیت سے کہیں انکار نہیں ہے. جدید زمانے میں جب بھی آپ اقوام عالم میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جوانوں نے ہی ایک نئی فکر کی تعمیر. بالکل صحیح. اور اس راہ پہ چل کر, کیونکہ جوانی کا زمانہ وہ ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں جب مولا نے اپنے جوان حسن اور حسین کو نصیحت کی تھی, کیا کیا تھا کہ کم سن جوان کا دل ایک زمین مانند ہے کہ اس میں جو بھی بوجھ ہویا جائے گا وہ نشو و نما پائے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ غیر اس میں سبقت لے جائیں اور تم پر خدا نہ خاصہ گمراہی غالب آ جائے, میں نے ضروری سمجھا کہ تم کو نصیحت. بہت اچھا, بہت اچھا. تو جوان کے لیے وہ ہدایت کی آبیاری کرنا مقصد, بہت خوب, اور اس کے لیے منبع ہے قرآن, سیرت رسول اور سیرت. تو اسی کو ہم تصور کرتے ہیں کہ سیرت رسول اگر ہم دیکھیں اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو اس میں ہم یعنی کہ جوان کی کیا اہمیت ہے, اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم ایک بحیثیت جوان دیکھیں, ان کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں. ایک دور وہ ہے جو کہ رسول خدا کی بعثت سے پہلے کا دور ہے, قبل از بعثت, اور ایک بعثت کے بعد کا دور. اگر بعثت کے بعد پہلے کا دور دیکھیں قبل از بعثت, تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کو جزیرہ نما عرب میں کس عنوان سے پہچانا جا رہا ہے. تعارف کیا ہے؟ صادق اور امین. کیا کہنے, رسول خدا ایک جوان ہے مگر ان کو سرزمین عرب سے ایک سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہ جو بات بھی کہیں گے وہ سچی ہے, صحیح, اور یہ ہمیشہ امانت کی پاسداری کریں. سبحان اللہ. پھر رسول خدا کو بحیثیت جوان ایک ایسے شخصیت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جو کہ رحم دل ہے, جو کہ بزرگوں کی تعظیم کرتے ہوئے دکھائی دے, ٹھیک ہے, جس کے اندر رحم دلی کا جذبہ ہے, جس کے اندر اسلامی حمیت بھی ہے, مگر اس نے اپنے جذبات کو دین اسلام کے سامنے سرنڈر کیا ہوا. صحیح. تو رسول خدا کی سیرت میں ہم یہ دیکھتے ہیں. پھر رسول خدا کو ہم دیکھیں کہ رسول خدا جب بھی جوان ان سے مخاطب ہوتے تھے تو رسول خدا اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر جوانوں کی طرف توجہ, ان کی بات کو بہت غور کے ساتھ سنا کرتے تھے, اور جوانوں کی نہ صرف یہ کہ ان کی جسے ہم فکری ان کی ترقی کی جانب توجہ دیتے تھے, بلکہ رسول خدا ان کو مختلف ذمہ داریاں بھی سونپتے تھے, جسے ہم کہتے ہیں مختلف ٹاسک بھی دیتے تھے تاکہ یہ زندگی میں بڑی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکیں. رسول خدا ان کے شعور کو بھی ترقی دیتے تھے اور پھر ان کو عمل کی طرف بھی لے کر آتے تھے. اور جگہ جگہ ہم رسول خدا کے حوالے سے دیکھیں کہ رسول خدا ہی نہیں, معصومین علیہ السلام کے فرامین میں بیشتر جگہوں پہ مخاطب جوان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کسی نہ کسی جوان کی مثال کے ذریعے انہوں نے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. چاہے وہ اگر ایک پودا ہو, پودے میں بھی اگر ایک کمسن پودا, اس کی مثال دیکھیں, معصومین علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی جو بعد میں ایک تناور درخت بنتا ہے. تو اس لیے رسول خدا کی سیرت سے لے کر ان کے خانوادے تک یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جوان کے ذریعے مختلف پیغامات, کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے, اور جوانوں کو انہوں نے اہمیت دی, ان کی باتوں کو غور سے سنا اور ان کے جذبات کو, کیونکہ جوانی کا زمانہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ جوش و جذبات کا, بالکل, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بصیرت کے ذریعے ان کے جذبات کو سمجھتے تھے اور ان کو تدبر اور رہنمائی عطا فرمائی. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. تو اسی میں یعنی کہ ہم شکل مصطفیٰ جیسا کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو کہتے ہیں,
تو اس میں وہ بھی ایک جوان ہے، ظاہر ہے ہمارا عنوان بھی کربلا اور جوان ہے، تو اس میں آپ کچھ بیان فرمائیں بالکل شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے جب 28 رجب 60 ہجری کو جب یہ حادثہ تو اس قافلے کی جرمٹ میں ششماہ شہباز علی اصغر بھی ہے، 34 سال کے ابوالفضل علمدار علیہ السلام بھی ہیں، وہی کم سن شہزادہ قاسم بھی ہیں، مگر اسی واقع کربلا کے تناظر میں ہم شہزادہ علی کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہمیں یہ تمنا 18 برس کیا سن ہے کہ جب بھی ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمیں تڑپاتی ہے تو ہم حضرت علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر کی آواز میں، ان کی سیرت میں، ان کی گفتار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جھلک رہی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی جوان شخص تھی جس نے اپنی ذات میں وجود مصطفیٰ کو ضم کر لیا تھا، اپنی ذات میں وجود امام حسین علیہ السلام، وجود امام علی مقام کو حضرت علی اکبر نے صرف 18 برس کے سن میں اس طرح سے ضم کر دیا گیا تھا کہ اب امام حسین علیہ السلام نے جب مارکہ حق و باطل میں علی اکبر کو روانہ کیا ہے تو اشقیاء کو امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک پیغام دیا ہے کہ گواہ رہنا کہ اب میں میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو کہ صورت میں بھی، سیرت افکار میں، کردار میں بھی میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، بے شک جس کو دیکھ کر رسول کی سیرت یاد آتی ہے، جس کو دیکھ کر رسول کی شکل و شمائل یاد آتی ہے، اس کے لہجے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان ہے جو کہ ہمیں سنائی دیتی ہے، اور اس کا جانا جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو فوج اشقیاء اس وقت یہ اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، خیموں میں جو کوہرام برپا ہو رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے ایک ذہنی اور روحانی انقلاب برپا کر، اور یہ جو کمسن علی اکبر ہیں جب میدان کربلا میں جاتے ہیں اور میدان کازار میں کچھ دیر کے بعد جب شجاعت کے جوہر دکھانے کے بعد جب پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بابا مجھے پیاس تڑپا دے، اس وقت جو امام حسین کا علی اکبر سے جو مکالمہ ہو وہ تاریخ کا رہتی دنیا تک ایک ایسا نمونہ ہے، اور پھر علی اکبر کے لاشے کو امام حسین کا اس طرح سے لے کر آنا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی مدد سے امام حسین علیہ السلام کا علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر لے کر آنا، سرزمین کربلا پر زلزلے طاری ہو رہے تھے اس وقت جب حضرت علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد سے لے کر آتا ہوں، پھر خیموں میں وہ کوہرام برپا ہوا جب علی اکبر کا لاشا خیمے لائے، جناب زینب آگے، جناب زینب کبریٰ، جناب ام لیلہ کے اس وقت جو ان کے بہت بڑے مسائل، ان کے جو گفتگو تھے کیا پیغام دے گئے، کیوں؟ کیونکہ کربلا کے میدان میں ایک جوان نے ثابت کیا کہ وہ ہدایت کا منبع ہے، بے شک کہنے کو وہ ایک 18 سال کا جوان، مگر اس نے سیرت رسول کو، سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اپنی ذات میں اس طرح سے اب سمو لیا ہے کہ اس کو اپنی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی، بالکل احساس ہی، اس کے سینے میں برچھی لگی ہے، وہ تو ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ اے بابا کیا ہم حق پہ نہ ہوں گے؟ اگر ہم حق پر ہیں تو جو بھی تکلیف ہم پر آ پڑے ہمیں قبول، کیوں؟ کیونکہ اس کے وجود میں وہ ہدایت سما چکی، جو قرآنی ہدایت، رسول کی ہدایت جو کہ معصومین علیہ السلام۔ آج اس پروگرام کے ذریعے جوانوں کو بھی میں روتی آنکھوں کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ روح علی اکبر آج بھی گنج شہیداں جوانوں کو پیغام دے رہی ہے، جوانوں میری جو قربانی تھی، یہ قربانی آج کے دور میں تقاضا کر رہی ہے کہ اپنے وقت کے امام کی جانب نگاہ کریں، اس طرح میری نگاہیں اپنے بابا اپنے وقت کے امام کی طرف گڑی ہوئی تھی، آج تم بھی پردہ غیبت بھی امام کی طرف اپنی نگاہوں کو مرکوز کریں، توجہات کو مرکوز کر دو تو فلاح پاؤ۔ بہت خوب، بہت خوب، اللہ بہت خوب تذکیہ فرمایا آپ نے کربلا اور جوان کے حوالے سے۔ بس میں شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں 2 بند پیش کروں گا نوحے کے۔ اکبر میں مر جاؤں گی گھر تم اگر نہ آئے، دل میں ہے ارمان یہ صغرا کے صغرا تیرے سجائے، اکبر میں مر جاؤں گی۔ بڑا ارمان تھا اس بہن کو کہ آؤ بھیا دیکھو بہنا
تیرے بن کیسی ہے، تیرے بن گھر کی یہ تنہائی مجھے ڈستی ہے، رات دن تیری بہنا کو تنہائی، خون کے اشک رلائے اکبر میں مر جاؤں گی، گھر تم اگر نہ ہو